اور یہاں آپ کو خبر دیں، بحریہ ٹاؤن کی جانب سے صارفین سے بجلی کے اضافی نرخ وصول کیے جانے کا انکشاف۔ دستاویز کے مطابق نیپرا کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اضافی نرخ وصول کیے گئے۔ اضافی نرخوں کی وصولی سے صارفین پر 90 کروڑ 60 لاکھ روپے اضافی بوجھ پڑا۔ جی ایس او آئسکو کے آڈٹ کے دوران دیکھا گیا کہ بی ٹی پی ایل 4 روپے فی یونٹ اضافی چارج کر رہا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اے بی این نیوز عماد احمد سے۔ جی عماد، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، اے بی این نیوز کو موصول آڈٹ دستاویز کے مطابق جی ایس او آئی ایس کو کے آڈٹ کے دوران یہ دیکھا گیا کہ بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے وہ 4 روپے فی یونٹ اضافی چارج کر رہا ہے۔ نیپٹا کی طرف سے جو مقرر کردہ ریٹ تھے اس سے قطع نظر 4 روپے اضافی چارج کیے جا رہے تھے۔ اس سے صارفین پر 90 کروڑ 60 لاکھ روپے جو ہے وہ اضافی بوجھ پڑا۔ نیپٹا نے 20 اکتوبر 2020 کو بی ٹی پی ایل کا جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن لائسنس منسوخ کر دیا تھا، اور نیپرا نے آئی ایس کو بی ٹی پی ایل کے بجلی کے نیٹ ورک کو سنبھالنے کی ہدایت بھی کی تھی، جبکہ آئی ایس کو بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ آپریشن اینڈ مینٹیننس معاہدہ کرنے کی بھی ہدایت کی گئی تھی، جبکہ 906.05 ملین کا بوجھ نیپرا کے ضوابط پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں صارفین پر پڑا۔ معاملہ جو ہے وہ اگست 2022 میں انتظامیہ کے ساتھ اٹھایا گیا، جبکہ دسمبر 2022 میں وزارت کو رپورٹ کیا گیا۔ انتظامیہ نے جواب دیا کہ معاملہ جو ہے وہ زیر سماعت ہے، جبکہ ڈی ایس سی نے 2 جنوری 2023 کو انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ اس کیس کی بھرپور طریقے سے پیروی کریں۔ جی عماد، 4 روپے اضافی وصول کیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو یہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اس صورت میں کہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، تو اس پر کون عمل درآمد کرائے گا، کون ان سے سوال کرے گا، کون پوچھے گا اس ساری صورتحال میں؟ یہ جو 2022-23 کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے اس میں یہ سامنے آیا ہے۔ اب جو ہی یہ معاملہ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جائے گا تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس معاملے کو دیکھے گی، وہ اس معاملے پر انکوائری کرواتی ہے، ریکوری کا کہتی ہے یا اس کو سیٹل کرتی ہے۔ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اختیار ہے، لیکن ابھی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ فعال نہیں ہے، کیونکہ قومی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو چکی ہے۔ جو ہی نئے الیکشن ہو گئے، قومی اسمبلی دوبارہ آئے گی اور کمیٹیاں تشکیل پائیں گی، اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی آئے گی، تو اس معاملے کو اس میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ یہ 90 کروڑ 60 لاکھ روپے اضافی بوجھ پڑا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جانا ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے نہیں کیونکہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، تو کیا یہ معاملہ جو ہے وہ کسی اور فورم پر اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ صارفین پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور 4 روپے فی یونٹ جو ہے وہ اضافی وصول کیے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں جو بھی آڈٹ اعتراضات ہوتے ہیں ان پر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہی کرتی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ اس کی انکوائری کرواتی ہے، اس کو سیٹل کرتی ہے یا جو بھی اس کے بارے میں جو فیصلہ کرتی ہے۔ تو جو ہی یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دوبارہ تشکیل پائے گی، اس کے چیئرمین اور اس کے جو ارکان ہیں وہ اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ عماد احمد، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔